یا علی 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 مولا یا علی 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 مولا یا علی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان اللہ. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان اللہ. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العظیم. تیری زلف گر شب قدر ہے، تیری زلف گر شب قدر ہے، تیرا چہرہ بدر منیر ہے. تیری زلف گر شب قدر ہے، تیرا چہرہ بدر منیر ہے. تیرے صدقے جاؤں میاں نبی، تیرے صدقے جاؤں میاں نبی. تو حبیب رب قدیر ہے، تیری زلف گر شب قدر ہے. تیرا حسن جلوہ حور ہے، تیری شکل صورت نور ہے. تیرا حسن جلوہ حور ہے، تیری شکل صورت نور ہے. تو جہاں میں کوئی آج تک، تو جہاں میں کوئی آج تک تیری مثل ہے نظیر ہے. تو جہاں میں کوئی آج تک تیری مثل ہے
نا نظیر ہے تیری زلف گرش بے قدر ہے سبحان اللہ. تیری دید جسے وہ نصیب ہے وہ نصیب قابل دید ہے تیری دید وہ تیری دید جسے وہ نصیب ہے وہ نصیب قابل دید ہے تجھے دیکھنا میری عید ہے تجھے دیکھنا میری عید ہے تیرا رخ کلام مجید ہے تجھے دیکھنا میری عید ہے تیرا رخ کلام مجید ہے تیری زلف گرش بے قدر ہے شیخ پر خاصی توجہ چاہتا ہوں تیری دید کرنے کو خود خدا مجھے پاس اپنے بلا لیا تیری دید تیری دید کرنے کو خود خدا مجھے پاس اپنے بلا لیا پھر بولا کیسا میں نے یہ کہا پھر بولا کیسا میں نے کہا پھر بولا کیسا میں نے یہ کہا میری آج عرش پہ عید ہے پھر بولا کیسا میں نے یہ کہا میری آج عرش پہ عید ہے میری زلف گرش بے قدر ہے تیرا نور نور عظیم ہے تیرا حسن حسن کمال ہے تیرا نور نور عظیم ہے تیرا حسن حسن کمال ہے نہیں جس کی کوئی مثال ہے نہیں جس کی کوئی مثال ہے کوئی آمینہ کا لال ہے نہیں جس کی کوئی مثال ہے کوئی آمینہ کا لال ہے تیری زلف گرش بے قدر ہے آخری اشعار سرور محمد مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ سرور محمد مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ مولا علی مشکل کشا کشفت جامی نمالی حسنین جامی فاطمہ حسنت جمیل مثالی یہ پاک نے خود کہا کہ خدائے پاک نے خود کہا صلو علیہ وآلہ تیری زلف گرش بے قدر ہے تیرا چہرہ بدلے منیر ہے تیرے سر کے جام ہے جان نبی تو حبیب رہے
فقیر ہے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم صدق رسولہ النبی الکریم نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حاضرین محترم، کچھ سننے اور سنانے سے پہلے بارگاہ رسالت ماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں باواز بلند ایک مرتبہ حضور پاک کا نذرانہ عقیدت اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حاضرین محترم، آج ہم اور آپ سب یہاں پر حضرت سرکار سیدنا قبلہ مومن اللہ بادشاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں. ایسے آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ ہر ماہ 7 تاریخ کو یہاں پر آپ لوگ جمع ہوتے ہیں اور یہاں پہ ہر ماہ حلقے ذکر ہوتا ہے. تو اسی حلقے ذکر میں جو بھی پروگرام ہوتے ہیں وہ اسی 7 تاریخ کو ہوتے ہیں. تو آج آپ تمامی حضرات یہاں پہ جمع ہیں. سرکار سیدنا قبلہ مومن بادشاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس شریف 21 سفر کو ہونے والا ہے، اور اسی کے تحت آج ان کی بارگاہ اقدس میں ہم خراج عقیدت کو پیش کریں گے. اور آپ مجھ سے پہلے صاحب سجادہ حضرت پیر طریقت سید شاہ محمد تاج الدین قادری سجادہ نشین آستان عالیہ قادریہ آپ کے سامنے ان کے مختصر سوانح حیات کو پیش کیا ہے. اب کوئی بات باقی نہیں رہی، لیکن پھر بھی صاحب سجادہ کہنے سے میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں، کیونکہ میں بھی پوری تاریخ نہیں جانتا کیا ہے، مگر مختصر جو میرے ذہن میں ہے، جو میں جانتا ہوں وہ آپ تک پہنچاؤں گا. کہ میں نے جو قرآن کریم کی آیت مبارک کو تلاوت کیا، فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، اے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم زمین کی پشتیوں پر میرا ذکر کرو میں آسمان کی بلندیوں پر تمہارا ذکر کروں گا. آج آپ آئے ہیں ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، آپ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور کیسر مڑو کے سرزمین پر جو آج ایک اللہ کا ولی اولاد غوث اعظم فخر اللہ بادشاہ کے فرزند ارجمند جو کیسر مڑو کے سرزمین پر آرام فرما رہے ہیں، آج 400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، مگر آج ہم ان کی یاد کر رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت ان کی بارگاہ اقدس میں ہم درود پاک نذرانوں کو پیش کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے زمین کی پشتیوں پر یاد کرو میں تمہیں آسمان کی بلندیوں پر یاد کروں گا. تو یہ اللہ والے جب زمین پر اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کی یاد کرتے رہے، اللہ کی تسبیح تحلیل کرتے رہے، اپنے راتوں کو رکوع میں گزارتے رہے، سجدوں میں گزارتے رہے، ذکر و اذکار میں گزارتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذکر کرنے کو قبول فرما کر کے آج ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کی زبانوں سے کرا رہا. حاضرین محترم، سرکار سیدنا مومن اللہ بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ جب آپ سرزمین بغداد سے آپ ہندوستان کے سرزمین پر تشریف لائے، ہندوستان کی طرف کیا، تو آپ ان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، ان کی آپ سیرت طیبہ کو دیکھیں، تو یہ اللہ کا ولی، یہ اللہ کا محبوب اپنے والد بزرگوار اپنے آبا و اجداد سے جب اپنے گھر کو آئی ہوئی نعمت خلافت کو جب آپ کے والد بزرگوار سے خلافت کو حاصل کرتے ہیں، نعمت حاصل کرتے ہیں، تو آپ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنے نانا کے لائے ہوئے دین کے مشین کو بلند کرنے کے لیے، دین اسلام کو تبلیغ کرنے کے لیے آپ نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، اپنے رشتے داروں کو چھوڑ دیا، اور آپ سرزمین بغداد کے بعد جہاں آپ کا وطن تھا، جہاں آپ کا گھر تھا، جہاں آپ کا ٹھکانہ تھا، جہاں آپ کا
خاندان تھا اس خاندان کو خیرباد کر دیا اور اسلام کی اشاعت کے لیے دین کی اشاعت کے لیے دین کی تبلیغ کے لیے نانا کے لائے ہوئے پرچم کے سربلندی کے لیے آپ نے ہندوستان کا رخ کیا اور جب آپ ہندوستان کے دھرتی پہ آئے تو آپ اب صاحب سجادہ کے زمانے سے آپ نے سماج فرما چکا ہے کہ آپ جو ہے گجرات سے ہوتے ہوئے بلوچ سے ہوتے ہوئے آپ پھر دلی کے سرزمین پر تشریف لے آئے اور یہ اللہ کا ولی یہ اللہ کا محبوب اس کا کوئی منشا نہیں تھا اس کا کوئی مقصد نہیں تھا کہ وہ جو ہے کہیں کا بادشاہ بنے وہ جو ہے کسی تخت و تاج کو حاصل کرے وہ جو ہے کہیں کا جو ہے خلیفہ بنے بلکہ یہ کوئی مقصد نہیں تھا بلکہ اللہ کا ولی فقیرانہ لباس میں فقیرانہ انداز میں آپ کے جسم پر کپڑے بھی نہیں تھے آپ جو ہے بالکل پھٹے پرانے کپڑے اور آپ جو ہے زیادہ تر لنگی جو ہے آپ کے جسم پر زیر تن کیا کرتے تھے اور اسی طرح آپ تبلیغ کرتے ہوئے دین اسلام کی اشاعت کرتے ہوئے اللہ کے بندوں کو گمراہی سے بچاتے ہوئے آپ جو ہے دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے دلی کی سرزمین پر پہنچ جاتے اور جب آپ دلی پہنچے شاید بادشاہ کا جو زمانہ تھا شاید عالمگیر زمانہ تھا تو اس عالمگیر زمانے میں جو ہے آپ تشریف لائے تو آپ کے ساتھ کچھ آپ کے مریدین بھی تھے آپ کے معتقدین بھی تھے لیکن تقویٰ ایسا پرہیزگاری ایسا جو ہے ان کے دل و دماغ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے محبت کا ایسا غلبہ تھا ایسا جذبہ تھا کہ انہیں جو ہے دنیا سے کوئی وابستہ نہیں تھا دنیا سے کوئی ان کو جو ہے نہ دولت کی ضرورت تھی نہ کھانے پینے کی فکر تھی نہ جو ہے اپنے گھر بار کی فکر تھی بلکہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے تسبیح و تحلیل کیا کرتے تھے اور یہاں تک کہ کئی دنوں تک فاقہ کشی بھی کیا کرتے تھے کئی دنوں تک اللہ کے ذکر میں ایسے محدود ہوا کرتے تھے ایسے غرق ہوا کرتے تھے کہ آپ کو کھانے پینے کی فکر نہیں ہوا کرتی آپ صاحب سجادہ کی زبان سے سماعت فرما چکے ہیں کہ میسور کا بادشاہ جو ہے جب آپ کو آپ کے دربار میں بلانا چاہا آپ کے جو ہے حکومت کے اندر بلانا چاہا تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا تو دنیا کا بادشاہ ہوگا تخت کا مالک ہوگا تو جو ہے دنیا کا بادشاہ ہوگا ہمیں جو ہے تیری حکومت کی کوئی ضرورت نہیں ہے تیرے تخت و تاج کی کوئی ضرورت نہیں ہے تیرے خزانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ضرورت ہے تجھے تو میرے دربار میں آ جا میرے پاس آ جا تو اسی طرح جب آپ دلی کے سرزمین پر تھے تو وہاں پر لوگوں کو جو ہے اشاعت اسلام کر رہے تھے تبلیغ اسلام کر رہے تھے دین اسلام کو پھیلا رہے تھے اپنے نانا کے لائے ہوئے مشین کی تبلیغ کر رہے تھے اس وقت بھی جو وہاں کا بادشاہ تھا وہ بھی جو ہے حضرت کے مومن بادشاہ خالد رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام کو سن کر ان کے کرامات کو دیکھ کر وہ بھی جو ہے ان کی اپنی بارگاہ میں بلایا ان کو جو ہے دعوت کا اہتمام کرنا چاہا تو آپ نے کہا مجھے کوئی تیری دعوت کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے جو ہے تیرے دربار میں مجھے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر تو آنا چاہتا ہے تو میرے پاس آ سکتا ہے میرے خدمت میں آ سکتا ہے میرے دربار میں آ سکتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت وہ بادشاہ وقت جو ہے اس اللہ والے کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اس جو ہے مومن بادشاہ خالد رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ اقدس میں تشریف لاتا ہے تو یہ اللہ کا ولی تھا یہ اللہ کا ولی تھا اسے دنیا کی کوئی حوث نہیں تھی تخت و تاج کی کوئی ضرورت نہیں تھی مال زر کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور آیا ہے دنیا کا بادشاہ وہ تو دنیا کا بادشاہ ہے یہ تو دین کا تاجدار ہے یہ تو دین کا جو ہے تاجدار ہے یہ دین کا شہنشاہ ہے یہ دین کا بادشاہ ہے یہ جو ہے آقا کائنات نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اولاد میں ہے اور آدم کی اولاد میں ہے ارے اس کو کس بات کی فکر ہوگی اسے کس بات کا خوف ہوگا اسے کس بات کا ڈر ہوگا یہ جو ہے تخت و تاج کا مالک بادشاہ وقت اپنے فوج کے ساتھ اپنے حکومت کے لوگوں کے ساتھ اپنے وزراء کے ساتھ آتا ہے مگر یہ اللہ کا محبوب یہ اللہ کا ولی اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ اپنے پاؤں کو جو ہے پھیلائے ہوئے اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے بادشاہ وقت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے ہونے کے بعد آپ اطمینان سے بیٹھے ہیں تو اس نے آ کر ان سے پوچھتا ہے آپ کے قدموں کو چومتا ہے اور پھر عرض کرتا ہے کہ اللہ کے ولی میں نے تو آپ کا نام سن کر کے آیا تھا مگر کیا وجہ ہے کہ میں جب آیا آپ نے جو اپنے پیر کو جو پھیلایا تھا
उसको भी जो है आप अपने पैर को नहीं लिया अंदर और आप इत्मीनान के साथ पैर फैलाकर बैठे रहे, तो उस वक्त जो है ये अल्लाह के वली फरमाते हैं मैं तेरे तरफ पैर नहीं फैलाया बल्कि मैंने दुनिया की तरफ पैर फैलाया, दुनिया वालों की तरफ फैलाया। तो गोया ये जो अल्लाह के वली हुआ करती है, ये अल्लाह के महबूब हुआ करते हैं, इनको जो है दुनिया से कोई जो है लेना देना नहीं होता, बल्कि ये तो हमेशा अल्लाह का जिक्र किया करते हैं। यही वजह है कि आज उनका हम जिक्र कर रहे हैं, उनकी जो है आज जो है उनकी बारगाह में हम खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। तो सरकार सैयदना मोमिन बादशाह कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की आज नस्ल पाक जो है, उनका खानदान जो है आज चलता आ रहा है। आप जितने भी आज ये जो देख रहे हैं, ये सही इसी जो है खानदान के जो है ये जो है चश्मो चिराग हैं, ये जो है चमकते धमकते, ये जो है मुकद्दस चेहरे वाले, ये नूरानी चेहरे वाले आपने जो है हजरत सैयद शाह मोहम्मद महमूद कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को तो आपने देखा है, मगर हम जो है महमूद बादशाह कादरी को देखे हैं, बादशाह पीरा साहब क़िबला को देखे हैं, मगर हम इनके वालिद को नहीं देखा, इनके जद्द अमजद को नहीं देखा, इनके बुजुर्गों को नहीं देखा। मगर जिन लोगों ने देखा है, जिन लोगों ने उनका दीदार किया है, वो कहा करते थे ये बड़े अल्लाह के महबूब वली हुआ करते थे, और इनके चेहरों से जो है ऐसे महसूस होता था कि गोया ये अल्लाह के महबूब है, अल्लाह के मकबूल है, ये अल्लाह के बरगजीदा बनते हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज ये सैयद मोमिन बादशाह कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की औलाद यहाँ भी मौजूद है और सरजमीन तिमनकट्टा पर भी मौजूद है। आप अक्सर और पेशर सरजमीन तिमनकट्टा पे जाते हैं, तो क्या उस वली को आपने देखा है जो कोई और नहीं बल्कि मोमिन बादशाह कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पोते हैं अब्दुल रज़ाक शाह कादरी, जिनका मज़ार मुक़द्दस आज तिमनकट्टा के सरजमीन पर है। आज देखो कहे जो है आप चंद दिनों के पहले बहरी को दरगाह का मामला सुना आपने कि आज जो है सारी दुनिया के न्यूज़ वाले जो बता रहे हैं एक ऐसा अल्लाह का वली 300 साल पहले जो है उसको खबर से निकाला गया, दूसरी जगह सुपुर्द खाक किया गया। उस वक्त जो है हमारे पीर तरीक़त भी थे, हम थे, मौलाना नियाज आलम साहब थे, बहुत सारे लोग हम थे वहां पे। लेकिन आप सुन रहे हैं, मगर तुमने क्या सैयद शाह अब्दुल रज़ाक कादरी की तारीख को देखा है? अरे ये सैयद शाह अब्दुल रज़ाक कादरी है, ये मोमिन बादशाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के पोते हैं, जिन्होंने बेटे हैं अब्दुल रज़ाक शाह कादरी। तो आज उनका भी जो है आस्थाना जो तिमनकट्टा पे है, क्या है आज जिनको जो है पहले किसी जगह सुपुर्द खाक किया गया था तिमनकट्टे, फिर इसके बाद जो है कई सालों के बाद 11 साल के बाद फिर दूसरी जगह सुपुर्द खाक किया गया। ये जो आज अल्लाह वाले जो हैं, ये अल्लाह के महबूब जो बंदे हैं, अल्लाह के बरगजीद जो बंदे हैं, देखो कई साल गुजर गए मगर जो है इनकी लाशों में कोई खरोज भी नहीं आया, ना इनके कफन में कोई जो मैल आया। तो इसका मतलब क्या है? ये मतलब यही है कि अल्लाह के महबूब है, ये अल्लाह के मकबूल है, ये अल्लाह के बरगजीदा है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदों से मोहब्बत करता है, इसीलिए आज वो जो है अपनी खबरों में भी आज जो है ऐसे ही है जैसे दुनिया में थे, दुनिया में जैसा थे आज वो खबर अनवर में भी हैं। तो आज उनकी बारगाह अक़दस में बस अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह अक़दस में दुआ है कि मौलाए करीम हमारे इस खराज अक़ीदत को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। हमारे कहने और सुनने में कोई गलती लर्जिश हो तो अपने हबीब पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े वसीले हम सबको माफ फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। रसूल रुतबा जो मेरे सर को तेरे दर से मिला है, हालांकि मुझे सर भी तेरे दर से मिला है। मिला है तो मुक़द्दर
سے ملا ہے، مجھ کو تم کا درد تیرے در سے ملا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، لو بھی میری سریانوں کے اندر رقص کرتا ہے، لو بھی میری سریانوں کے اندر رقص کرتا ہے، نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے۔ لفظ رقص تو آپ سمجھتے ہوں گے، الحمدللہ ہم اہل طریقت اہل معرفت کے دامن سے وابستہ ہے۔ رقص یہاں پر سمجھانے کی میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں ہے۔ علامہ مظفر شاہ وارسی نے بڑے اچھے انداز میں لکھا ہے کہ نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے، میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں، میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں، تصور کے دامن سے، تصور کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے، تصور کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے، وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، یہ ان کی انگلیوں میں بھی، یہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر کرتا ہے، ان کی انگلیوں میں بھی سمندر میں اپنی حاضری مکمل کروں۔ نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، زمین و آسمان بھی اپنے قابو میں نہیں رکھتے، زمین و آسمان بھی اپنے قابو میں نہیں رکھتے،
تڑپ کر جب محمد کا علم دریافت کر آ گئے، تڑپ کر جب محمد کا علم دریافت کرتا ہے، لگی ہے بھیڑ اس کے گرد یہ کیسی فرشتوں کی لگی ہے بھیڑ اس کے گرد یہ کیسی فرشتوں کی، یہ کس کا نام لے لے کر، یہ کس کا نام لے لے کر مصور کرتا ہے، یہ کس کا نام لے لے کر مصور کرتا ہے، نبی کا نام جب میرے لبوں پر اللہ علیک یا رسول اللہ، سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب۔ سیادت سیدوں کی ہے، سیادت سیدوں کی ہے، عدالت سیدوں کی ہے، زمین سے عرش تک ساری حکومت سیدوں کی ہے، سیادت سیدوں کی ہے، عدالت سیدوں کی ہے، غدیر خم کا قصہ ہم کو پیغام دیتا ہے، غدیر خم کا قصہ ہم کو پیغام دیتا ہے، نبوت ختم ہوتی ہے، نبوت ختم ہوتی ہے، ولایت سیدوں کی ہے، زمین سے عرش تک ساری حکومت سیدوں کی ہے، نبی نے سید الجنت بنایا اپنے بیٹوں کو، نبی نے سید الجنت بنایا اپنے بیٹوں کو، تو منکر کیسے جائے گا، تو منکر کیسے جائے گا، وہ جنت سیدوں کی ہے، تو منکر کیسے جائے گا، وہ جنت سیدوں کی ہے، زمین سے عرش تک ساری حکومت کہیں پر ہے مدار پاک و عشرت اور کہیں خواجہ، کہیں پر ہے میرے مومن پیار، ہے میرے محمود شاہ، زمین ہند میں دیکھو، زمین ہند میں دیکھو، حکومت سیدوں کی ہے، زمین ہند میں دیکھو، حکومت سیدوں کی ہے، زمین سے
عرش تک ساری حکومت سیدوں کی ہے، اور سنو کہتا ہے اشرف دولت بانٹنے والوں، تمہارا کچھ نہیں اس میں، تمہارا کچھ نہیں اس میں، یہ دولت سیدوں کی ہے، تمہارا کچھ نہیں اس میں، یہ دولت سیدوں کی ہے، زمین سے عرش تک ساری حکومت سیدوں کی ہے۔ کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، فاطمہ وہ ولی پھر حسین و حسن، فاطمہ وہ ولی اور حسین و حسن، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، اور اسے کتنے نانے ہیں ان کے نواسے بھی ہیں، کتنے نانے ہیں ان کے نواسے بھی ہیں، ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ویسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، پھر تو ویسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، تک کے بولے نکیرن حاکم مجھے، تک کے بولے نکیرن حاکم مجھے، مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فی شان عظمت حبیب الکریم اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ مولانا عظیم و صدق رسولہ النبی الکریم
ونحن ولا ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دل میرا خانہ رب تھا مجھے معلوم نہ تھا، دل میرا خانہ رب تھا مجھے معلوم نہ تھا، اس کے مخفی کا جو ڈھب تھا مجھے معلوم نہ تھا، اس کے مخفی کا جو ڈھب تھا مجھے معلوم نہ تھا، جانے جانا کو بتانے کے لیے اے بدر تجھے پیر سیاح سبب تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ ایک مرتبہ درود شریف پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے جد کریم حضرت قبلہ سید شاہ محمد مومن اللہ بادشاہ قادری بغدادی کیسر مڑوی علیہ رحمت و رضوان کا یہ 415 سال بھی لکھا جا رہا ہے، ویسے 413 سال بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ایک تاریخ میں 1032 ہجری لکھی گئی ہے اور ایک تاریخ میں 1030 ہجری لکھی گئی ہے۔ بہرحال 415 سالہ عرس بڑی شان و شوکت کے ساتھ کیسر مڑو کی سرزمین پر 21 سفر کو منایا جا رہا ہے۔ میں قبلہ سید شاہ محمد مومن اللہ بادشاہ قادری نبیر غوث اعظم کے بارے میں مختصر سے بالکل وقت میں آپ کو حضرت کی ہندوستان کی آمد کے تعلق سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت قبلہ جد کریم مومن اللہ بادشاہ قادری بغدادی کیسر مڑوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے 962 ہجری میں بغداد شریف میں پیدا ہوئے۔ حضرت کی جو پیدائش ہے 962 ہجری میں، تو حضرت جو ہے سمجھیے کہ 25 سال کی عمر میں 987 ہجری میں بغداد شریف سے ہجرت کر کے انہوں نے پیدل راستہ چلتے ہوئے گجرات کچھ بھوج کے علاقے سے ہوتے ہوئے دلی تشریف لائے، اور دلی سے انہیں بیدر ہوتے ہوئے گلبرگہ اور گلبرگہ سے بیجاپور تشریف لائے۔ حضرت قبلہ محمد مومن اللہ بادشاہ قادری جب عادل شاہی آخری عادل شاہ ابراہیم عادل شاہ کے دور میں حضرت مومن اللہ بادشاہ قادری بغدادی کیسر مڑوی رحمۃ اللہ علیہ بیجاپور تشریف لاتے ہیں، اور وہاں کے آپ حسینی سادات گھرانے میں سید محمد مدرس رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ صحابہ سے آپ کا نکاح ہوتا ہے۔ کئی دن وہاں رہنے کے بعد آپ وہاں سے ہجرت کرتے ہوئے، کیونکہ ہمارے درمیان میں علماء مشائخین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، برادرم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیر طریقت حضرت علامہ مولانا خواجہ محی الدین قادری صاحب قبلہ کو بھی جد کریم کے تعلق سے اور سلسلہ عالیہ قادریہ جدیہ کے تعلق سے بتانا ہے۔ میں بالکل مختصر سے انداز میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ وقت کی قلت رہتی ہے، کیونکہ ہمیں ذکر کی بھی محفل کرنا ہے، اور نعت منقبتیں تلاوت کی محفل بھی ہوئی ہے، اور بھی نعت خواں بھی ہمارے درمیان میں موجود ہیں، ان سے بھی ہمیں کچھ کلام سننا ہے۔ اور رہی بات یہ کہ جد کریم کا جو 21 سفر کو جو عرس ہوتا ہے کیسر مڑو شریف میں، وہاں ہمارے خاندان کے اولادیں جو حضرت کے 3 صاحبزادے، ویسے 4 صاحبزادے تھے، ایک سید محمد محمود قادری تھے جو بچپن میں انتقال کر گئے، 3 صاحبزادے رہے، جن کے بڑے صاحبزادے سید عبد الرزاق قادری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، دوسرے سید فخر اللہ بادشاہ قادری ہیں، اور تیسرے سید مرتضی بادشاہ قادری ہیں۔ حضرت کے 3 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں، 2 صاحبزادیوں میں ایک صاحبزادی جو ہے غوث پاک کے شہزادے سید طاہر شاہ قادری ادونی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے سید حسین قادری کے نکاح میں ایک صاحبزادی گئی نکاح میں، اور دوسری صاحبزادی مومن اللہ بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی جو انکولا میں غوث اعظم کے 13ویں پوترے آئے ہیں، جن کا نام سید فتح اللہ قادری علیہ رحمت و رضوان ہیں، ان کے بڑے صاحبزادے سید محی الدین قادری کے نکاح میں مومن بادشاہ قادری علیہ رحمت و رضوان کی دوسری صاحبزادی کا نکاح ہوا ہے۔ تو مومن بادشاہ قادری کے 2 صاحبزادیاں، 4 صاحبزادے، جس میں ایک بچپن میں ہی انتقال کر چکے اور 3 کی اولادیں جاری و ساری ہیں۔ بہرحال کیسر مڑو شریف کا ایک خاص منظر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مومن بادشاہ قادری کی اولادیں کی اولاد آتے ہیں، اور آل کی بھی اولادیں آتے ہیں، خلفاء کی بھی اولادیں ہوتے ہیں، فقراء کی بھی ہوتے ہیں، مریدین متوسلین چاہنے والے 21 سفر کو بلا ناغہ
مومن بادشاہ قادری کی بارگاہ کیسر مڑو شریف کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو مومن بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ دکن میں کہ سمجھے کہ ویسے غوث اعظم کے کئی اولادیں ہیں، جیسے میرے جد کریم آئے اسی طرح کئی اولادیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے آپ کے ماتے کی آنکھوں سے کہ میرے پیر و مرشد کے 11 سالانہ عرس کے موقع پر اولاد غوث اعظم کانفرنس میں ہم نے تقریباً 6 ریاستوں سے اولاد غوث اعظم اور حسینی سادات کو، علماء مشائخین کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے 4 دسمبر 2023 کو یہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ بھئی دکن میں کئی اولاد غوث اعظم آئے ہیں، حسینی سادات کے ساتھ ساتھ حسنی سادات بھی آئے ہیں، اور جو دین متین کی خدمت کرتے ہوئے یہاں تک اپنے اپنے علاقوں میں انہوں نے دین کا کام کیا ہے۔ میرے جد کریم جب آئے ہیں تو میسور کا جو علاقہ ہے اس میں غوث پاک کی اولادوں میں اول آنے والے بزرگوں میں میرے جد کریم شہزادہ غوث اعظم سید قبلہ محمد مومن اللہ بادشاہ قادری بغدادی ہے۔ اور میسور کی ریاست کے ساتھ ساتھ ایک مدراس کا علاقہ بھی ہوتا ہے، جس میں اب کہیں بھی آپ مدراس یا میسور یعنی کرناٹک کا علاقے میں آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو قبلہ محمد مومن اللہ بادشاہ قادری اول آنے والے غوث پاک کی اولادوں میں ہیں۔ اور حضرت کے جو بڑے خدمات ہیں، کیونکہ حضرت کا ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت جہاں کیسر مڑو شریف میں قیام کیے تھے کہ میرے پیر و مرشد کی زبانیں سنا کہ میسور مہاراجہ وڈیر صاحب کو جو ہے ان کو پیٹ کے درد کی بڑی شدت تھی، تو پیٹ کی درد کی شدت ہی کئی حکیموں اور طبیبوں سے انہوں نے علاج کروایا مگر وہ درد نہ کم ہو سکا، جس کی وجہ سے جب انہیں پتا چلا کہ میسور مہاراجہ کو کہ بھئی یہاں ایک اللہ کے ولی آئے ہیں، رکے ہیں، قیام کیے ہیں، تو ان کو وہ بلا گئے۔ تو حضرت مومن بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ان کے وزیر آئے اور معذورات پہ انہوں نے اصرار کیا کہ بھئی ہمارے مہاراجہ کو پیٹ کی درد کی شدت ہے، آپ وہاں ان کے محل تشریف لائیں اور دعا فرمائیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر میری ضرورت ہوتی تو میں اس کے پاس چلے آتا، اگر راجہ صاحب کو اگر میری ضرورت ہے تو ان کو میرے تک چلے آنا چاہیے۔ تو اسی طرح پھر جو وزیر آئے تھے وہ واپس جاتے ہیں تو دربار مہاراجہ کے فرماتے ہیں جا کر کہ بھئی حضرت کا ایسا کہنا ہے کہ اگر آپ کی ضرورت ہے تو آپ کو آنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اگر صاحب کی ضرورت ہوتی تو خود آپ کے پاس چلے آتے۔ تو میسور مہاراجہ نے من و عن حضرت کی بارگاہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو حضرت قبلہ مومن اللہ بادشاہ قادری علیہ رحمت رضوان صرف پانی پہ دم کر کے دیتے ہیں، اور میسور مہاراجہ وڈیر صاحب کو جو ہے یہ پانی پی لیتے ہیں اور ان کو تھوڑی دیر میں اس میں ان کو افاقہ پڑ جاتا ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ یہ کیا ذات بابرکات ہوگی کہ قبلہ محمد مومن اللہ بادشاہ قادری علیہ رحمت و رضوان کی، کہ جب ایک راجہ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جب میرا اتنا بڑا مسئلہ تھا جسے کئی حکیمیں اور طبیبیں علاج کرے مگر مجھے درد و شدت کی کم نہیں ہوئی، تو ایسی شخصیت کو کیسے چھوڑتا۔ دیکھیے کہ تاریخ میں آپ اگر دیکھیں گے تو میسور مہاراجہ نے حضرت کو جو ہے 720 ایکڑ زمین انعام دی ہے، آپ کو میں دستاویزات دکھا سکتا ہوں۔ اور میسور مہاراجہ کی کیبنٹ جو ہوا کرتی، جیسے آج ہماری حکومتیں ہیں، ہندوستان کی حکومت ہو یا کرناٹک ریاست کی حکومتیں ہوں، جہاں انہوں نے اپنے وزیروں کے درمیان میں جو کیبنٹ فیصلے لیتے ہیں اور جیسے زمینات الاٹ کرتے ہیں کچھ کاموں کے لیے، اسی طرح میسور مہاراجہ کے زمانے میں بھی جو حضرت قبلہ محمد مومن اللہ بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کو 720 ایکڑ زمین انہوں نے تحفے میں دی ہے۔ تو آج جو کیسر مڑو شریف ہے وہ زمانے راجاؤں کے اور حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ حیدر علی کے زمانے میں قریہ جو ہے کیسر مڑو شریف تھا اور اس کا تعلقہ جو ہے سرن پٹن تھا اور ریاست میسور کے نام سے مشہور تھا۔ تو قبلہ محمد مومن اللہ بادشاہ قادری کی ذات بابرکات جو محتاج تعارف نہیں ہے، کیونکہ دکن کے ہر مشائخین سادات کرام قبلہ محمد مومن اللہ بادشاہ کو بہترین جانتے ہیں، کیونکہ جب سے ان کا خاندان میسور ریاست میں آیا ہے تو ان کی شادیاں بولیے بچوں کو دینا ہے یا لینا ہے، اہل بیت گھرانے میں سادات نجیب الطرفین سادات گھرانے میں کیسر مڑو شریف کی بیٹیوں کو لینا دینا ہوا ہے۔
آج بھی مومن اللہ بادشاہ قادری کا جو یہ گھرانہ ہے تو اسے جدیہ گھرانہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کو جو خلافت آئی ہے، حضرت علی سے جو خلافت 5 خلفائے کرام کو حضرت کی پہنچی ہے۔ ایک حضرت امام حسن ہے، ایک حضرت امام حسین ہے، ایک خواجہ حسن بصری ہے، ایک خواجہ کمل بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ، ایک ہے حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو 5 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی خلفاؤں کی خلافت جاری وہ ساری آج بھی ہے۔ تو اس میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کی جو جدی خلافت ہے، جو آج بھی جو ہے ہمارے گھروں میں وہ جاری و ساری۔ جب بھی ہم کیسر ملوک کے سلسلے کے جو حضرت کی اولادیں ہیں جب بھی کسی مرید بناتے ہیں تو ان کو اس میں جدی خلافت، یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حسن مصنع عبداللہ محض موسیٰ جنو رضی اللہ عنہ ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ جیلی سمجھیے، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے صاحبزادے حضرت پیران پیر میرا محمد الدین محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ایک خلافت ہے، اسے جدی بولتے ہیں، یعنی باپ سے بیٹے کو ہم کو خلافت، اسے جدی خلافت کہتے ہیں۔ پھر غوث اعظم سے ان کے صاحبزادے سید تاج الدین عبد الرزاق قادری سے ہوتے ہوئے سید عماد الدین ابو صالح قادری، علی القادری، حضرت جلال الدین قادری، بہاؤالدین قادری، قطب عالم تاج الدین قادری، غیاث الدین قادری، محمود قادری، عبد الرحمن قادری، حضرت سید یحییٰ نور اللہ قادری، فخر اللہ بادشاہ قادری سے ہوتے ہوئے مومن بادشاہ قادری تک غوث اعظم سے 13 سر ہوتا ہے۔ تو مومن بادشاہ قادری کے بڑے صاحبزادے سے ہوتے ہوئے سید عبد الرزاق قادری، پھر ان کے صاحبزادے بدر الدین قادری ہیں، پھر ان کے صاحبزادے عبد الرزاق، پھر ان کے صاحبزادے ابو سعید قادری کو بھی خلافت ہے، بدر الدین ثانی کو بھی خلافت ہے، اور دونوں خلافتیں پھر ان کے صاحبزادے یعنی سید ابو سعید قادری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے سید علاؤدین قادری تک خلافت پہنچے۔ پھر سید علاؤدین قادری کے اکلوتے صاحبزادے سید بدر الدین ثالث قادری ہیں چاندی، ان کو خلافت ہے۔ پھر ان کے بڑے صاحبزادے میرے دادا مرشد سید شاہ محمد خواجہ محی الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کو آئی، پھر ان کے بعد ان کے صاحبزادے میرے والد پیر و مرشد سید شاہ محمد محمود بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ تک کی خلافت۔ پھر اس کے بعد ہم 4 بھائیوں کو ہمارے پیر و مرشد نے خلافت سے اپنے حیاتی میں نوازا۔ ایک میرے بڑے بھائی سید مومن اللہ بادشاہ قادری اور دادا پیرا علیہ رحمہ، جو میرے والد سے پہلے 4 سال پہلے ان کا وصال ہوا، پھر یہیں والدہ کے قدموں کے تلے انہوں نے دفن کیا گیا۔ پھر مجھے اس ناچیز گنہگار کو بھی میرے پیر مرشد اور میرے سید علاؤدین قادری اور سید قطب عالم، ان دونوں اور بھائیوں کو بھی میرے پیر مرشد نے خلافت سے سرفراز کیا ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے اسے جدی خلافت بولتے ہیں، یعنی بچوں تک جو خلافت آتی ہے باپ سے بیٹے کو، پھر ہم اپنے بچوں کو بھی خلافت سے نوازیں۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ اپنے پردہ ہونے سے پہلے ہم لوگ اگر خلافت دیں تو یہ جدی خلافت باقی رہتی ہے۔ تو اسے بالکل کیسر مئو کا جو ہمارا سلسلہ قادریہ ہے اپنے جدی خلافت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے مومن بادشاہ قادری کو اور 2 خلافتیں جو آئی ہیں وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آئی ہے، ایک خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ سے بھی آئی۔ وہ 2 خلافتیں جو مومن بادشاہ سے ہوتے ہیں وہ ہم تک بھی پہنچی ہے۔ جب ہمیں کسی باہر کے شخص کو اگر باہر کے کسی کو خلافت دیتے ہیں، نوازتے ہیں، تو ان کو یہ تاکید کی جاتی ہے کہ آپ جب کسی کو مرید بنائیں گے، بیعت کرائیں گے یا کسی کو آپ خلافت سے نوازیں گے تو آپ جدی خلافت نہیں دیں، جدی سلسلے میں آپ بیعت نہیں کرائیں گے، تاکہ آپ ہمارے گھر کی اولاد نہیں، اسی کا ایک ثبوت ہو۔ اگر آپ جدی خلافت میں دیتے ہیں تو بیعت کراتے ہیں تو وہ خلافت کو مردود قرار دیا جائے گا، کیونکہ آپ ہمارے گھر کی اولاد نہیں ہیں، اس میں آپ خلافت اس کے نہیں کر سکتے۔ کیونکہ میں اتنی ذمہ داری سے باتیں بول رہا ہوں کہ ہمارے کیسر ملوک شریف کا ایسا ہی معاملہ 1315 ہجری میں پیش آیا تھا، جس میں سادات کرام، خلفاء نظام، مشائخ نظام، قاضی حضرات، ذمہ دار حضرات کیسر ملوک کے اطراف، اکناف، کنپور، بنگلور، دہلی سے بھی مشائخین تھے، تو وہ تمام لوگوں کی موجودگی میں فیصلے تھے، اس زمانے میں فتوے ہیں، وہ کاپی آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔
کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ خیال نہیں ہوتا نہیں بھائی ہمیں بادشاہ پہ رہیں کہ خلیفے ہم نہ بادشاہ پہ بیعت کریں، وہی بیعت کا شجرہ جو ہے ہمیں بھی اپنے مریدوں کو دیں، نہیں، وہ آپ تک ہی محدود رہے گا۔ اگر آپ کو خلافت ہے ہمارے سلسلے سے تو آپ جو ہے ان کو جو ہے بیعت جو ہے خلفائی میں دیں گے۔ اگر آپ خلافت مرید اگر آپ جدی میں بنائیں گے تو وہ بیعت بھی ناجائز ہو جائے گی۔ تو یہ بڑا احتیاط کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے سلسلے میں خلفائے کرام چند خلفائے کرام کو شاید اس کا علم نہ رہا ہو یا معلومات نہیں ہوئی، تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال قبلہ محمد مومن اللہ بادشاہ قادری کے خاندان میں زیادہ تر مذہب اولیاء اللہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، شعراء گزرے ہیں، اس میں جیسے کہ مومن اللہ بادشاہ قادری کے پوترے سید خاضر بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکروں میں ذکر ملتا ہے کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ اپنے دربار میں فرماتے تھے کہ خاضر بادشاہ قادری کو دیکھ کر بٹھا کر فرماتے تھے کہ میری حکومت اگر آج بچی ہوئی ہے تو یہ خاضر بادشاہ کی وجہ سے بچی ہے۔ آپ کو حوالوں کے لیے میں بڑے سے بڑے علماء، بڑے سے بڑے سادات کرام کی لکھی ہوئی 4-5 کتابوں کو پیش کر سکتا ہوں، تو اگر میں انصاف پہ بحث کر لوں گا تو کافی وقت لگ جائے گا۔ بہرحال حضرت قبلہ سید خاضر بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کو ٹیپو سلطان نے ٹمکو کے بس اسٹینڈ کے سامنے ہی بڑی جاگیر نام دی۔ آج بہت سے گورنمنٹ کے لوگوں کا، ہاسپٹلوں کا قبضہ ہو گیا ہے لوگوں کا، پھر بھی کافی زمین آج بھی ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ جال کے مکان کے نام سے مشہور بارگاہ ہے، حضرت محمد مرتضیٰ بادشاہ قادری کے والد بزرگوار دفن ہیں، پھر صاحبزادے ہیں، بہت سے اولادیں آج بھی ہمارے وہاں مدفون ہیں۔ بہرحال حضرت مومن اللہ بادشاہ قادری کی اولادوں میں میسور بھی چلی گئی ہے، جس میں سید حلیم بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حیدرآباد میں ہے سید قاسم قادری رحمۃ اللہ علیہ جو مسیح گنج میں مدفون ہیں، کسمور ہے جو نیلو ڈسٹرکٹ ہے آندھرا میں، جہاں سید کریم اللہ قادری المعروف کالے مستان قادری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر آسودہ ہیں۔ میں حال ہی میں حضرت کالے مستان قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کی زیارت سے فیضیاب ہوا ہوں، اور اسی طرح میرے اوپر کے 5ویں اور 6ٹھے دادا سید عبدالرزاق قادری، سید ابو سید قادری، تمام بزرگان دین کی اشاعت کا کام کرتے ہوئے کیسر ملک شریف سے نکل کر ترنمکتا ہے۔ پھر میرے والد تعلیم حاصل کرنے کے غرض سے تمل ناڈو ویلور چلے گئے، جہاں سے انہوں نے مولوی کا کورس کیا، پھر ہبلی میں دنیائی تعلیم بھی حاصل کی۔ بہرحال اسی طرح کئی مومن بادشاہ قادری کی اولادیں جو ہیں آپ کو دین کا اشاعت کا کام کرتے ہوئے ہمارے دھاڑ ضلع میں لکھمی شور میں جو بزرگ آرام فرما رہے سید سلیمان بادشاہ قادری المعروف دودھ نانا کے نام سے مشہور ہیں، یہ ہمارے کیسر ملوک کی شاخ کی ایک اولاد ہے۔ تو ایسے کئی بزرگان سرکار مومن اللہ بادشاہ قادری کی اولادیں جو ہیں انہوں نے دین متین کی خدمت کرتے ہوئے کرناٹک، آندھرا، تمل ناڈو، مہاراشٹرا کئی جگہ انہوں نے اسی علاقے میں جا کر دین کی اشاعت کا کام کیا ہے، اور وہیں مدفون آج بھی ان کا روحانی فیض جاری و ساری ہے۔ بہرحال مومن اللہ بادشاہ قادری کا یہ 415 سالانہ عرس بڑے احتشام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں کو میں اور ایک مرتبہ، کیونکہ اکثر کیا رہتا ہے کہ پوسٹروں کے ساتھ آپ لوگوں کو اطلاع ملتی ہے، مسجدوں میں اعلانات ہوتے ہیں، یہ علاقے کے بزرگوں کی صرف پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی غریب نواز کی چھٹی کب ہے، بندہ نواز کا عرس کب ہے، علاقے کے بزرگوں کا عرس کب ہے، یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد سے ہم لوگ عرس مناتے آئے ہیں۔ اسی طرح 21 صفر کو مومن بادشاہ قادری کا عرس ہوتا ہے، بلا مذہب و ملت وہاں پہ کئی لوگ حاضری دیتے ہیں اور خاندان کے افراد بھی جمع ہوتے ہیں۔ بہرحال میں تمام لوگوں کو آج کی اس محفل میں آئے ہوئے تمام سادات کرام، مشائخ نظام، علماء ذی احترام اور جتنے عاشقان اولیاء اللہ، مریدین، متوسلین، پردہ خواتین امت آئے ہیں، میں ان کو آج قبلہ محمد مومن اللہ بادشاہ قادری کے اس عرس کے موقع پہ جو آج یہ محفل سجائی گئی ہے، آپ تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اسی طرح خانقاہ قادریہ سے آپ وابستہ رہیں، یہاں سے روحانی فیض حاصل کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔